السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے نمک حرام کی قسط نمبر 2 کے بارے میں۔ اس قسط کے شروع میں جب مرید کو خیال آتے ہیں تو وہ اونچی آواز میں خاموش کہتا ہے، پھر سب سے اس غلطی کی معافی مانگ کر چلا جاتا ہے۔ اور اب آگے ارسل صاحب کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے تو پھر ایمل صاحبہ آ کر اسے بتاتی ہیں کہ مرید کے پاس سگریٹ ہوگی اس ٹائم، تو وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ تو پھر مرید اس سے کافی باتیں کرتا ہے اور ارسل کہتا ہے کہ مرید تم نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو کوئی اچھی سی جاب کرو، یوں خود کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو مرید کہتا ہے صاحب پڑھائی میرا شوق ہے اور یہ میرا جدی پشتی کام ہے۔ مرید اس سے بہت سی باتیں کرتا ہے اور ہر بات پہ اپنے نوکر ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ میں نوکر ہوں۔ تو ارسل جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بہت گہرے انسان ہو۔ تو مرید کہتا ہے کہ صاحب، مرید اس گہرائی میں جھانکنے کی پوری قیمت وصول کرتا ہے اور گہرے کنویں کی طرح کچھ نہیں اگلتا۔ تو آگے دکھاتے ہیں اسما کی مہندی ہوتی ہے، ساری رات مہندی ہوتی ہے اور اگلے دن بارات والے دن ایمل کہتی ہے کہ مجھے بازار جانا ہے کچھ کام کے لیے۔ اس کی ماں اسے ارسل کے ساتھ بھیج دیتی ہے تو یہ ایک جگہ رک کر گول گپے کھانے لگتے ہیں۔ تو ایمل کہتی ہے میں اور مرید یہاں بہت بار آئے ہیں۔ تو ارسل غصے میں آ جاتا ہے اور آ کر مرید سے پوچھتا ہے کہ تمہاری اور ایمل کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ مرید کہتا ہے کہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ کا امتحان چل رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے بڑی بیگم صاحبہ کو اسی کمرے میں کہا تھا کہ میں کل سے شادی تب کروں گی، پہلے اسے اچھی طرح پرکھوں گی۔ تو صاحب آپ کا کڑا امتحان چل رہا ہے، ذرا سنبھل کر چلیں۔ اب آگے اسما کو ملنے آتی ہیں۔ اس کی بارات والے دن سعدیہ حسین یعنی وہ جس کے درس سننے اسما جاتی تھی، وہ آ کر اسما کو دعا دیتی ہے اور ایک تحفہ دے کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو صرف تمہیں دعا دینے آئی تھی بیٹا۔ جب رات کو بارات آتی ہے وہ کافی ڈھول ڈمکے کے ساتھ آتے ہیں۔ تو بارات آنے کے بعد آتی ہیں جی ملائکہ امین صاحب کی محبوبہ، امین کو سلام کرتی ہے اور پھر جا کر سیدھا دولہے سے ہاتھ ملاتی ہے اور پھر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ دلہن کو لانے کا وقت ہوتا ہے تو ایمل اپنی بہن کو لینے کے لیے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں اسما ہوتی ہی نہیں۔ ایمل آ کر اپنی ماں کو چپکے سے بتاتی ہے تو وہاں مرید بھی سن لیتا ہے۔ وہ بھی جا کر سارے گھر میں ڈھونڈتے ہیں، جب وہ نہیں ملتی تو آ کر بڑے صاحب کے کان میں بتا دیتا ہے کہ اسما بیگم گھر میں نہیں ہے۔ بارات واپس جانے کے بعد آپا کہتی ہے کہ اگر اسے یہ شادی نہیں کرنی تھی تو بتا دیتی، یوں بارات کے دن گھر سے کیوں بھاگ گئی؟ کہتی ہے کہ امین تم نے شادی سے پہلے بیٹی کی رائے نہیں لی تھی، اگر لی ہوتی تو وہ یوں گھر سے نہ بھاگتی۔ پھر ایمل کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خود سے زیادہ یقین اپنی بہن پر ہے۔ تو تب پھر مرید بھی کہتا ہے کہ صاحب میرا بولنا بنتا تو نہیں، چھوٹا وہ بڑی بات، لیکن بڑی بیگم صاحبہ ایسی نہیں ہے، یہ کوئی سازش ہے، یقیناً اس کے پیچھے آپ کا کوئی پرانا دشمن ہے۔ تو امین بڑے غصے سے مرید کی طرف آتا ہے اور دیکھ کر چلا جاتا ہے اور جا کر ایس پی کو کہتا ہے کہ مجھے رپورٹ نہیں، میری بیٹی چاہیے شام تک۔ اب دکھاتے ہیں جی اسما کو، اسے سچ میں کسی نے اغوا کیا ہوتا ہے اور یہاں اس شخص کو دکھاتے ہیں اسما کے، جو اسما کے پاس آتا ہے۔ یہ نکاح والا شخص یہ صرف مرید ہی ہوتا ہے۔ یہاں اس قسط کا اختتام ہوا۔